ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور علامہ صاحب کو روکنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، اس تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے تھے، تاریخ بھی بیان کر دی، حقائق بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، عالم دین ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے علامہ صاحب؟ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ علامہ صاحب آواز پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ شیخ پوری صاحب، یہ جو گفتگو ابھی لیاقت اظہری صاحب نے کی، یہ ہمارے ہاں حق اور باطل کے درمیان جو ایک بڑی واضح لائن کھینچی تھی، امام علی مقام نے خط کھینچ دیا تھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، پھر بھی ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ ہمارے سامنے حقائق کیوں نہیں رہتے؟ ہم ریالٹیز کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اور ان حقائق کی بنیاد پر ہم اپنے مقام کا، اپنی سمت کا تعین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ صاحب آپ بتائیے۔ جو سوال آپ نے پہلے اٹھایا تھا اور جو سوال آپ نے ابھی اٹھایا، میں ان دونوں کے جواب میں عرض کروں گا۔ پہلے آپ نے فرمایا اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے تھے، اور ابھی تو اتحاد نہ ہونے کی بڑی وجہ اور حقائق کو تسلیم نہ کرنے کی بڑی وجہ وہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا ہے۔ وہ جو ایک سادہ سا شعر ہے بڑا مشہور، میرے خیال ہے آپ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ لائن کے اندر، حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا، بہترین جواب دیا۔ ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، ہاں یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دلق ویس و چادر زہرا۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اس کا پہلا مثال بھی یاد آ جائے گا، قرآن بدل دیتے ہاں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جی، اور قرآن کریم میں جن گمراہ قوموں کی مذمت کی گئی ہے تو اس میں زیادہ اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہت ہی ہمارے لیے ایک شرم کا مقام، ڈوب مرنے کا مقام یہ کہ یہ جو افتراق اور انتشار ہے، معاذ اللہ اس کی بنیاد بنایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو، ان کی شہادت کو، یعنی اس پر ہم امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کا جو مقام ہے ادھر تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، ادھر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، ادھر بھی ہم اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو صحابہ کرام کا مقام بیان فرما رہے ہیں، آیات قرآن پورا بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی، یعنی اگر صحابہ کرام کے تذکرے قرآن سے نکال دیا جائے تو شاید قرآن کا سمجھنا ہی ممکن نہ اور شیخ پوری صاحب، یزید کے دربار میں ایک صحابی رسولی تو چیخے تھے، زید بن ارقم، یہ کیا کدھر تو چھڑی لگا رہا ہے، کس کے شفتان مبارک اور کس کے دندان پر؟ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ نبی کریم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ صحابی کھڑے ہوئے نا، صحابی اس وقت بیچارے نابینا تھے لیکن انہوں نے آواز بلند کی تھی۔ اور اس وقت بڑا تاریخی، آپ کی بات سے میں اگر آپ کی اجازت ہو ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہ کہیں، تو اس وقت جب حضرت زید بن ارقم چلائے تھے تو یزید نے کہا کہ میں آپ کی صحابیت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، تو زید بن ارقم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں تو بس اس جواب کو آنکھوں سے لگاتا ہوں کہ تجھے ہماری صحابیت کا خیال ہو رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کا خیال نہیں ہو رہا تجھے، تو پہلے اس کا بھی تو خیال کر۔ ہماری صحابیت کا تجھے بڑا خیال ہے لیکن جگر کے ٹکڑے کو تو نے کاٹ ڈالا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے آل رسول سے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یعنی حضرت عمر تو فرماتے تھے ہمارے سر پہ جو یہ بال ہیں یہ آل رسول کی وجہ سے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے تو کیا ان کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو اتنی عزت نہیں ملتی تھی جتنا حسنین کریمین کو دیتے تھے۔ تو یہ جو ہم نے دور کر دیا ہے صحابہ کو آل سے، مولانا صاحب یہ دور تو نہیں ہے، تو ملے ہوئے ہیں، یہ دور تو نہیں ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بے شک صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جدائی کی ہی نہیں جا سکتی۔ قرآن کریم نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے، اہل بیت کو بھی ذکر کیا۔ اب اہل بیت میں ازواج مطہرات آتی ہیں ساری کی ساری، اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی ہیں، حضرت علی آتے ہیں، آپ کے نواسے آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، ان کو جدا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، مٹ جائیں گے، جدا کریں گے تو مٹ جائیں گے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ آل بیت اطہار کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں شروع ہی آیت ہوتی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کی خواتین ہیں، لیکن فرمایا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زمانے میں تم جیسی کوئی خواتین نہیں. تو اصحاب کو جو مقام ملا، آل بیت اطہار کو جو مقام ملا، اور ازواج کو جو امہات المومنین، یہ جو امہات المومنین یا ام المومنین ہم کہتے ہیں، یہ اپنے گھر سے نہیں کہتے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو یہ نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سب پھول ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑا خوبصورت فرمایا کہ اصحاب کو اور آل بیت اطہار کو کیسے جدا کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری ایک آنکھ اصحاب ہیں اور ایک آل بیت اطہار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آل بیت اطہار کی مثال ایسی ہے، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ روح من رکیبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک. فرمایا کہ ایسے مثال ہے جیسے کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، کامیابی پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. تو ان کو سفینہ نوح قرار دیا ہے، ان کو اصحاب النجوم فرمایا، اصحابی کا نجوم. تو ان دونوں کے بغیر ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے کنارے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انسان کشتی سے بھی اتر جائے، انسان کے پاس روشنی بھی نہ ہو ستاروں کی، تو انسان کیسے منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے. تو یہ کامیابی، کامرانی اور یقیناً یہ باقاعدہ طور پر تقسیم کیا گیا، امت کو ڈیوائیڈ کیا گیا. کچھ اصحاب کا نام لیں اور نعوذ باللہ من ذالک آل بیت اطہار کو سب و شتم کریں، کچھ آل بیت اطہار کا نام لے کے اصحاب کو سب، یہ بالکل امت کو تقسیم کیا گیا ہے. امت کی کامیابی اس میں ہے کہ امت کہیں کہ آل بیت اطہار بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور اصحاب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. تب جا کر ڈاکٹر صاحب یہ افتراء ختم ہو سکتا ہے، یہ انتشار ختم تب ہو سکتا ہے. ہم ذکر کریں یہاں پر امام کی جنگ یہی تھی، یہی جنگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی جنگ تھی. وہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی تھی کہ کیا بات ہے کہ آج ہم وقت کے یزیدیوں اور وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. یہی تو ایک فلسفہ بن گیا نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذات کا نام تھا، یزید ایک ذات کا نام تھا، لیکن اس کے بعد کربلا کے میدان کے بعد یہ دو نظریات بن گئے، یزیدیت اور حسینیت. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے یزید. آج آپ یہ دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی مصلحت کی چادر اوڑھ کر، کوئی اور چادر اوڑھ کر کہیں نہ کہیں سلامی جا کر پیش کی جاتی ہے کہ جان کی امان چاہو. جنگل کے شیر کی بادشاہ بارگاہ میں جا کر جان کی امان چاہیں اور سلامی پیش کریں. چاہے ختم نبوت کا کچھ ہو رہا ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف آ رہا ہو، چاہے آل بیت اطہار پر آ رہا ہو، لیکن صرف جان کی امان چاہنے کے لیے جنگل کے شیروں کی بارگاہوں میں جا کر جب حاضریاں دیں گے لوگ تو پھر کیا ایمان بچے گا. وہ ایک ہفتے بعد انہوں نے فون کیا کر لیا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ مچ گیا، اوباما کا فون آ گیا. ایک ہفتے بعد انہوں نے فون کیا، وہ بھی بس انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے ہمارے فوجی مار دیے. وہ تو چھوڑیے ظلم کی ڈرون اٹیکس کتنے کیے، کتنے لوگ مار دیے، ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور ہم گرے جاتے ہیں. خواتین کو بالکل ڈاکٹر صاحب، بچوں کو، خواتین کو، ہمارے فورسز کو، بلکہ پاکستان کو تو ایسے بنا دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی ہے. اور ہم بچھے ہی جا رہے ہیں، ہم وقت پہ وقت دے رہے ہیں کہ اب اگر کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اب اگر یہ ہوا نا تو ہم دیکھ، اب اگر ہوا تھا، اب اگر یہ ہوا تو آپ دیکھیے گا اس کا کیا جواب ہوگا. لیکن سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. پھر دوبارہ وہ کرتے ہیں، ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی غیرت و حمیت، اور وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. آج یہ کربلا کا میدان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہمیں غیرت و حمیت سکھاتی ہے کہ جاتا ہے تو چلا جائے، بھوکے رہتے تو بھوکے رہ جائیں، لیکن اسلام اور دین کے لیے ڈٹ جائیں.